کا نام ہے شام غریبہ. بڑا چھوٹا سا نام ہے نا, شام غریبہ. یہ غریبوں کی شام ہے, یہ کچلے ہوئے لاشوں کی شام ہے, یہ کٹے ہوئے سروں کی شام ہے, یہ چھلتی ہوئی چادروں کی شام ہے, یہ تماچے پڑتے ہوئے بچی کی شام ہے. حمید ابن مسلم کہتا ہے, لشکر یزید کا دامنگار کہتا ہے, خیموں میں کوہرام مچا, خیموں میں آگ لگی, میری آنکھوں نے دیکھا کہ ایک بی بی جلتے ہوئے خیموں سے باہر آئی, پھر اندر گئی, پھر باہر آئی, پھر اندر گئی, پھر باہر آئی. اب جو وہ باہر آئی تو اس کی کمر جھکی ہوئی تھی, بیمار بھتیجا پشت پہ تھا. ایک مرتبہ زینب نے نشیب کا رخ دیا, کہا حسین تم نے اکبر کے لاشے کو اٹھایا تھا, میں بیمار بھتیجے کو. حمید کہتا ہے, اللہ کی قسم میری آنکھوں نے دیکھا کہ بی بی چلتے ہوئے خیمے میں گئی, پھر واپس آئی, اور اس کے جسم کی چادر سرخ رنگ کی تھی. اس بی بی کے جسم کی جو چادر تھی وہ سرخ رنگ کی تھی. میں سوچنے لگا کہ بنی ہاشم کی بیویاں سرخ چادر استعمال نہیں کرتی. کسی نے میرے بیمار امام سے پوچھا, مولا وہ شام غریبہ میں بی بی کون تھی جس کی چادر سرخ تھی؟ سجاد نے چیخ ماری, کہا ارے وہ میری پھوپھی زینب تھی, جب اکبر کے لاشے پہ گری ہے تو سفید چادر. آج کو بولنا, جملہ سنو, جو جملہ سننا مجھ سے دیر میں سنو, یہ شرم کر کے رونے کی بات نہیں ہے. آج اہل بیت بے بیت کے ہیں, آج اہل بیت بے بیت کے ہیں. جملہ سننا, سفید چادر جوان خون سے رنگین ہو گئی. اب حمید کہتا ہے, میری نگاہوں نے عجیب منظر دیکھا کہ ان جلتے ہوئے خیموں سے ایک 3.5-4 سال کی بچی نکلی, جس کے دامن میں آگ لگی ہوئی تھی, کانوں سے خون بہ رہا تھا. وہ میدان میں جھونکتی جا رہی تھی اور پکارتی جا رہی تھی, چچا عباس میری مدد کرو, چچا عباس میری مدد کرو. حمید کہتا ہے, میں اس بچے کے جملہ سننا, اس کی ہاتھ کو بجانے کے لیے اس کے پیچھے چلا. بچی گھبرا کے اور تیز دوڑنے لگی. اب جیسے جیسے بچی تیز دوڑتی جاتی, اس کے دامن کی آگ اور تیز ہوتی جاتی. ایک مرتبہ وہ بچی تھک کر زمین پہ بیٹھ گئی. حمید نے ہاتھ آگے بڑھایا آگ بجھانے کے لیے. بچی نے ننھے ننھے زخمی ہاتھ جوڑے, کہانے والے وہی رک گیا, مجھے ہاتھ نہ لگانا, ارے میں سید آدھی ہوں. میں فاطمہ زہرا کی بیٹی ہوں, مجھے ہاتھ نہ لگانا. بچی چلی, سورج ڈوب چکا ہے, کربلا کے من میں شام غریبہ ہے, اور سکینہ کو نیند آ رہی ہے. وہ پکارتی جا رہی ہے, بابا بابا مجھے نیند آ رہی ہے, بابا مجھے اپنے سینے پہ سلا دو, بابا مجھے نیند آ رہی ہے, بابا مجھے اپنے سینے پہ سلا دو, بابا. ایک کٹے ہوئے سر کے لاشے سے آواز آ رہی, الیہ میری بچی میرے پاس آ جا. بچی باپ کے لاشے پہ آئی. اب جو اس نے اپنے باپ کو دیکھا تو حسین کے سینے میں اتنے تیر لگے ہوئے تھے کہ سینے پہ تو نہ سو سکی, باپ کے قدموں پہ سر رکھ کے سو گئی. آدھی رات کا سناٹا ہے, بچی قدموں پہ سر رکھ کے سو رہی ہے. شمر آیا, اس نے تازیانے سے گستاخی کی, بچی روتی ہوئی اٹھی. شمر مجھے تازیانے لگا, مجھے اپنے بابا کے پاس سونے دے. اس نے ڈانٹ کے کہا, سکینہ یوں رات میں اکیلے جنگلوں میں لاشیں کے ساتھ نہیں سوتے. اور وہ کر کرنے کی, شمر میرا بابا بھی تو اکیلا سو رہا ہے.
اکیلی زینب چلتے ہوئے خیموں کی حفاظت کر رہی ہے۔ بیوی نے دیکھا کہ دور سے کوئی سوار آ رہا ہے۔ جملہ سنو گے زینب کا؟ کہانے والے رک جا، اب ہم آل محمد کے پاس دینے کے لیے کچھ بھی نہیں ہے، جو تھا وہ ظالم لوٹ کے لے گئے۔ سوار نہ رکا، سوار اور آگے بڑھا، پھر آواز دی کہ آنے والے رک جا، سوار نہ رکا۔ ایک مرتبہ بیوی نے جملہ سنا، بیوی نے لجا میں فرس تھام لی اور کہا ارے میں علی کی بڑی بیٹی زینب ہوں، تو رکتا کیوں نہیں؟ سوار نے نقاب الٹی، بیٹی اپنے بابا کو نہیں لے جانا، کہا بابا اب آئے ہو جب ماجایا شہید ہو گیا، بابا اب آئے ہو جب ہماری جانیں چھینے جا چکی، بابا اب آئے ہو جب سکینہ نے تماچے کھا لیے۔ ابھی بیٹی ماں سے باتیں کر رہی تھی، ام کلثوم دوڑتی ہوئی آئی، بہن اماں خیمے کے پیچھے بیٹھی رو رہی ہے۔ اب جو زینب نے دیکھا تو ایک بیوی اپنے بال کھولے ہوئے حسین کے ناشے پہ بیٹھی ہے، کبھی آسمان کو دیکھتی ہے، کبھی ناشے کو دیکھتی ہے اور کہتی ہے پروردگارا کیا اسی دن کے لیے میں نے اپنے بچے کو مانا تھا، منہ پہ تماچے مارتی آتی ہے۔ بس آخری جملہ، بیوی نے بچے گننا شروع کیے، بچے گننا شروع کیے، چلتے ہوئے خیمے، یہ اندھیری رات نہیں ہے، چلتے ہوئے خیموں کی روشنی بھی ہے، بچے گننا شروع کیے۔ بس وہ نہیں ہے جو اپنے باپ کے سینے پر سونے کی عادی تھی۔ دوڑتی، جملہ سنو، بیوی دوڑتی جا رہی ہے میدان میں اور پکارتی جا رہی ہے سکینہ سکینہ، میری آواز سنو تو لبیک کہو۔ بیوی نشیب میں آئی، جملہ سنا، فرات کے کنارے آئی، کہا بھیا عباس سکینہ تمہارے پاس تو نہیں ہے؟ جب جواب نہ آیا تو حسین کے لاشے پہ آئی، بچی کو اٹھایا، چلتے ہوئے خیموں میں لا کے لٹھا دیا۔ ایک مرتبہ فاطمہ زہرا کی بوڑھی کنیز فضہ بالوں کو بترائے ہوئے باہر آئی، پروردگارا کیا حال رسول پیاسی مر جائے، کہیں سے پانی آیا۔ زینب نے سکینہ کو اٹھایا، بیٹی اٹھو پانی آ گیا، رو کر کہنے لگی پھپھی اماں کیا میرے چچا عباس واپس آ گئے، کیا میرا چچا واپس آ گیا؟ کہا نہیں بیٹی پانی آ گیا، پانی پی لو۔ کہا پھپھی اماں پہلے آپ پیے، کہا نہیں بیٹی دستور یہ طریقہ یہ ہے کہ جو چھوٹا ہو وہ پہلے پانی پیے، جو بڑا ہو وہ بعد میں پانی پیے۔ بچی نے کوزہ اپنے ہاتھ میں لیا، چلی مقتل کی طرف، کہا بیٹی کہاں جا رہی ہے؟ کہا پھپھی اماں میرا اصغر مجھ سے بھی چھوٹا ہے۔